السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ 3 سٹیپس دیکھنے کے بعد اب ہم چوتھا سٹیپ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے اور مومن اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا جواب دہ ہے۔ تو رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی اہم چیز ہے کہ آپ اپنے وقت کو منظم کریں، یعنی تنظیم اوقات کریں۔ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے سے پہلے آپ ایک پلان تیار کیجئے کہ آپ نے سحری کے لیے کس وقت اٹھنا ہے۔ صرف سحری ہی نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کی جو صفت بیان ہوئی ہے سورہ ال عمران کے اندر کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ استغفار کرنی ہے اور تسبیحات کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ پھر سحری کا کھانا بھی ضرور کھانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ صحیح البخاری 1923 اور صحیح مسلم 1095۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ سحری کیا کرو خواہ پانی کے ایک گھونٹ ہی سے کیا کرو، یعنی ایک گھونٹ چاہے پانی کا پیو مگر سحری ضرور کرو۔ صحیح ابن حبان 3479۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ مومن کی سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ سنن ابی داؤد 2345، یعنی سحری ضرور کرے اور بہترین سحری کیا ہے، جو کھجور سے ہو۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بعض اوقات کبھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں، پانی ضرور پئیں، یعنی آپ کچھ نہ کچھ کھائیں، کھجور رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کھانا کھائیں، سحری کریں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کھجوریں تو اویلیبل ہوتی ہیں نا، تو آپ کھجور کھا لیں اور پانی پی لیں۔ تو اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو 2-3 کھجوریں کھا کے بھی آپ اپنی سحری رکھ کر سکتے ہیں اور آپ سحری کی برکت سے بھی محروم نہیں ہوں گے۔ پھر نماز فجر کے بعد تلاوت کے لیے وقت منتخب کریں کہ کتنی تلاوت روزانہ کرنی ہے اور کس وقت کرنی ہے۔ پھر اشراق پڑھنی ہے، پھر چاشت پڑھنی ہے۔ اپنا کام کاج، کاروبار اور ڈیوٹی کے لیے کتنا وقت دینا ہے۔ اس دوران بھی زبان پہ تسبیحات وغیرہ جو ہے نا وہ جاری رہنی چاہیے۔ ابن حلبس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی وقت ذکر الہی سے خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، آپ ایک دن میں کتنی تسبیح کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 1,00,000۔ اللہ اکبر! تو آپ سوچیں ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں ایک دن میں؟ ہمارے پاس بہت سارے وقت ایسا ہوتا ہے، بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں بالکل ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی زبان کو اگر تھوڑا سا ہلکا دے کے، تھوڑا سا اس کو ہلا کے، موو کر کے اگر فائدہ لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لیتے؟ ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان کو عادی کریں۔ بلکہ رمضان سے پہلے بھی آپ اپنے ٹائم کو اس طرح رکھیں، آپ سوچیں جب میں بیٹھی تو مجھے کیا پڑھنا ہے، مجھے صبح کی نماز کے ساتھ کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، دوپہر کو کون سی پڑھنی ہے، شام کو کیسی پڑھنی ہے، اگر میں کھانا بنا رہی ہوں تب مجھے کیا پڑھنا ہے، اگر میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اگر میں محفل میں موجود ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر رہی تو مجھے کیا کرنا ہے۔ اور آپ ایسے کر سکتے ہیں، آپ ذکر ساتھ ساتھ کرتی جائیں، اور اگر کوئی اہم کام کر رہے ہیں تب بھی آپ ساتھ ساتھ ذکر کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اس ٹائم مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک زبان سے آپ 2 کام نہیں کر سکتے، مگر وہ بھی جب آپ اللہ کی یاد دل میں رکھتے ہیں تو وہ کام بھی آپ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی ایک دن اور رات میں 300 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ جب کوڑے لگنے کی وجہ سے بیمار ہو گئے تو تب آپ پر بہت کمزوری چھا گئی، اس لیے پھر شب و روز میں 150 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 80 برس کے قریب تھی۔ یہ تو ان کی عام دنوں کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ ذرا سوچیں کہ رمضان المبارک میں ان کی عبادت و ریاضت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم اپنے اوقات کو منظم کر کچھ تو نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں میرے خیال سے 10 تک تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹارگیٹ دیں۔ اگر 10 نہیں تو 2 سے شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ تسبیحات 100 تک رکھ لیں، 100 نہیں تو 50 تک رکھ لیں۔ جیسے کچھ اذکار ایسے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اور استغفار کو جیسے کہا گیا کہ یہ 100 ہیں، تو یہ تو متعین ہے اور یہ تو ہو بھی جاتے ہیں جلدی۔ مگر کوئی تسبیح اگر آپ کو لمبی لگتی ہے تو آپ اس کو 50 تک لے لیں، 20 تک لے لیں، سٹارٹ کریں، آپ بس آغاز کریں۔ اچھا،
رمضان المبارک نے آپ نے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے کہ کوئی نماز نہیں چھوڑنی، بلکہ اگر آپ مرد ہیں تو پہلی صف میں جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر گھر کی فیملی کو کتنا وقت دینا ہے یہاں پر۔ آپ اگر عورت ہیں تو آپ بھی نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ پہلے وقت میں نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ فیملی کو کیا ٹائم دینا اور کیا کرنا ہے، افطاری اور کھانے کے لیے کتنا وقت خاص کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اچھا، اس پہ خواتین کو زیادہ فوکس کی ضرورت ہے کہ خواتین جو ہے اپنی سحری اور افطاری عموماً کھانے پینے پہ ہی لگا دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر والوں کو کھلانا بھی ثواب ہے اور آپ اس نیت سے کھلائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ سوچیں کہ اتنے لوازمات بناتے بناتے اگر آپ کی نماز رہ جائے، آپ کا ذکر اذکار رہ جائے، آپ کو قرآن رہ جائے تو کیا فائدہ؟ مطلب کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں خود کو تقویٰ دینے کے لیے، مگر تقویٰ نہیں آ رہا، آپ کی جو دسترخوان ہے وہ طرح طرح کے لوازمات سے بھرا ہے، مگر آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کچھ چیزیں بنا لیں، اگر آپ کا کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ ڈویژن کر سکتے ہیں کہ آج یہ ڈش بنانی ہے، آج یہ ڈش بنانی ہے، آج یہ بنے گا، آج یہ بنے گا، سب کچھ کھا بھی لیں گے، آپ کا وقت بھی اتنا نہیں لگے گا۔ اور اگر آپ زیادہ لوگ ہیں تو آپ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری لے لیں کہ ایک یہ کر لے گا کہ یہ کر لے گا، اس سے ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا اور آپ کو آسانی بھی رہے گی۔ مگر رمضان کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کھانے پینے پہ ٹوٹ پڑیں، کہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ رمضان ہرگز کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان جو ہے وہ نیکیوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے وہ خود کو امپروو کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس پہ فوکس بھی اپنی امپروومنٹ میں رکھنی ہے، اپنی اوقات پہ نظر رکھیں کہ مجھے کہاں بہتری کی ضرورت ہے اور مجھے کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر تراویح کا بھی ضرور اہتمام کریں، اور پھر تراویح کے بعد سونا کب ہے اور دوبارہ جاگنا کب ہے۔ تو اس وقت ان تمام کاموں کو آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ کے پاس پورا ایک نقشہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے اپنی روٹین کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو رمضان کا کوشش کرنا ہے کہ ایک ایک لمحہ آپ نے کارآمد بنانا ہے اور ان قیمتی لمحوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اسلاف فرمایا کرتے تھے وقت ضائع کرنا بدبختی کی نشانی ہے، یعنی بدبخت ہے جو وقت ضائع کرتا ہے۔ اور آج ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن اس وقت کا بھی سوال ہے ہم سے کہ عمر کہاں گزاری، تو عمر میں وقت نہیں ہے نا، کہاں گزار کیا ہے، تب تک آگے نہیں جانے دیا جائے گا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے کہاں عمر گزاری۔ اب سوچیں دن کے 24 گھنٹوں کا ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم کہاں کہاں گزارتے ہیں، ہم کیا کیا کرتے ہیں، تو پوری زندگی کا حساب دینا کس قدر مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں پناہ دے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان لاغر ہو جاتا ہے، انسان کی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو نظر کم آتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے مجبور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر بیٹھنے سے مجبور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس طرح کام نہیں کر سکتا جو جوانی میں کرتا تھا۔ تو غنیمت ہے جوانی، بڑھاپے سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ لو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے، بیماری بعض اوقات کئی لوگوں کو بیڈ سے ہی نہیں اٹھنے دیتی، تو صحت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ فقر سے پہلے مالداری کو، آپ اچھا کھا پی رہے ہیں، اس سے پہلے برا وقت ہے، آپ اس مالداری کو غنیمت سمجھیں کہ آپ الحمدللہ اگر 3 ٹائم بھی کھا رہے ہیں تو آپ بہت امیر انسان ہیں آج کل کے دور میں۔ مصروفیت سے پہلے فراغت کو، جو آپ کو فراغت اللہ نے نصیب کی ہوتی ہے نا، ہم تو ہاں کے مصروف ہیں نا، جو فراغت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے نا، یہ بہت بڑا احسان ہے، ہم اس سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو بعض اللہ رحم کرے کہ کبھی ایسا کوئی کام پڑ جائے، کوئی ایسی مصروفیت آن پڑے کہ ہمیں اپنے لیے وقت ہی نہ ملے، تو اس جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو غنیمت جانیں۔ بعض وقت اللہ رحم کرے کچھ کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بن جاتے ہیں، ان کے گھر میں کسی بزرگ کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ ان کو بن جانا پڑتا ہے، کوئی مسائل ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے، خود ہی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ، تو اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور موت سے پہلے زندگی کو، یہ جو زندگی ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو سمجھیں اللہ کی امانت، اور اس کو اچھا خرچ کریں، اچھی جگہ پہ اپنے وقت کو لگائیں، اپنی زندگی میں اچھے مقاصد پیدا کریں، پروڈکٹیو کام کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بے بنیاد نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باطل چیز نہیں ہے، باطلہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو بنا دیا ہو، ہر چیز کی کوئی وجہ ہے، آپ کی بھی وجہ ہے، آپ انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے، تو اپنے شرف سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے کچھ کریں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو اپنے پڑوسی کو بلا کر کہنے لگے، میں کلاس سے غیر حاضری نہیں کرنا چاہتا، آپ میرے بیٹے کو غسل دے دینا، میں کلاس کے بعد آ کر جنازے اور تدفین میں شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ آپ کا علمی لگاؤ ایسا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کو لے کے اتنے سیریس ہیں، اور کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، آپ سوچیں اس کا کلیجے کا کیا حال ہوگا۔ مگر آپ اسلاف کا تقویٰ دیکھیں، آپ اسلاف کی ذمہ داری دیکھیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے جہاں پر ہم نے حساب دینا ہے، جہاں پہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہونا ہے۔
عامر بن عبد القیس عظیم تابعی تھے. ان سے کسی نے کہا مجھ سے کچھ دیر گپ شپ لگا لیجئے، تو انہوں نے فرمایا تم سورج کو روک لو تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو، تو میں تم سے باتیں کر لیتا ہوں. اور ہم کتنا وقت فضول چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، فضول باتیں، فضول چیزیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، ہم بور ہو رہے ہیں باتیں کر لو. ہم کہیں جا رہے ہیں اس نے ہم سے باتیں نہیں کی، ہمارے شکوے یہ ہوتے ہیں، اس نے ہم سے بات نہیں کی، اس نے ہمیں یہ نہیں کیا. اپنا وقت کتنا ضائع کرتے ہیں ہم جان کے وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انسان آئے اور ہم سے بات کرے. ٹھیک ہے ضرورت کی بات کریں، آپ کسی سے ملیں اچھے طریقے سے ملیں، مگر آل ٹائم باتوں میں لگ جانا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھ پر سب سے گراں وقت وہ ہوتا ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں. یعنی اللہ اکبر، وہ کھانے کے اوقات کو بھی ضائع کرنا شمار کرتے تھے کہ وہ اس میں کوئی علمی بات نہیں کر پاتے. آج آپ سوچیں ہمارا کیا عالم ہے، ہم تو کھانے پہ بیٹھتے ہیں اور بس شروع ہو جاتے ہیں، وہیں پہ باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں. کھانا ہم ایسے بڑے مزے سے سکون سے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں کہ کھانے سے ضروری کام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے اپنا پیٹ بھریں، مگر کھانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد حیات ہرگز کھانا نہیں ہے. لہٰذا آپ بھی اسلاف کی طرح وقت کی قدر کیجیے اور اسے غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. اگر اس مقدس مہینے میں آپ نے سارا وقت فضول باتوں اور بے فائدہ کاموں میں یہاں بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر گزار دیا تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا؟ تو ہمیشہ سوچیں کہ مجھے اس کام سے کیا نفع نقصان ہوگا. لکھیں پھر اگر میں فارغ بیٹھی ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، میں کیا لے رہی ہوں، اگر میں بہت سست ہوں میں کیا لے رہی ہوں، مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کو پھر ایک شعور آئے گا کہ مجھے خود کو امپروو کرنا ہے. تو خود کو امپروو کریں، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے اوقات کو منظم کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ کی روٹین ہے یا آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے مطابق خود کو سیٹ کریں کہ مجھے یہ کام ضرور کرنے ہیں. اپنے ٹارگٹس لکھیں کہ رمضان کے ایک دن مجھے یہ کام کرنا ہے، 2 دن جو آپ چاہے آپ کو دعائیں یاد کرنی ہے، چاہے آپ کو قرآن کا کوئی پورشن یاد کرنا ہے، آپ کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے کیونکہ عربک ٹیکسٹ کا بہت ثواب ہے، تو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں. ان سب کا ٹائم رکھیں کہ ایک دن میں آپ نے کیا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. آپ کے کون سے کام ایسے ہیں جو گھر میں ظاہر بات ہے گھر میں والوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ نے سحری افطاری اگر کچھ بنانا ہے تو آپ کتنی دیر میں بنائیں گے، وہ سارا کچھ آپ کے آگے واضح ہونا چاہیے. کہ پر یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ مجھے اپنا رمضان ضائع نہیں کرنا. یہ گھڑیاں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کی کوئی بھی گھڑی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو وقت کی قیمت سب سے زیادہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.